پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکیاں دینے والا بھارت سنتاز معاہدے پر عمل درآمد پر مجبور۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کا پاکستان سے دوسری بار رابطہ۔ دریائے توی کے بعد دریائے ستلج میں پانی کا ریلا چھوڑنے سے پہلے پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے توی سے آنے والے سیلابی ریلے سے گجرات، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ اور جنگ سے ملحقہ علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب۔ پاک پتن میں 3 مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ پاک پتن آبادیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ 1300 سے زائد متاثرین نقل مکانی کر کے محفوظ مقام پر منتقل۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 21 فٹ تک بلند۔ 36 سے زائد دیہات زیر آب، درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ سے راستے بند۔ مٹنگی کے مقام پر مٹی اور پتھر کے تودے گرنے سے مری روڈ پر دونوں اطراف گاڑیوں کی آمد و رفت بند۔ بڑی تعداد میں سیاح بھی پھنس گئے۔ ایبٹ آباد میں حویلیاں بائی پاس پر بھی لینڈ سلائیڈنگ۔ بائی پاس پر ہر قسم کی ٹریفک بند۔ بالاکوٹ روڈ پر ہسا پل کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے ٹریفک کی روانی معطل۔ لوئر ٹپا کے مقام پر مری کشمیر روڈ بھی بند۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے علاقوں شانگلہ اور بنیر میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ بنیر اور شانگلہ کے سیلاب متاثرین میں راشن، کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری اشیاء کی تقسیم۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیمز نے متاثرین کا طبی معائنہ بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار OIC کے ہنگامی وزراء اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت اور غزہ پر فوجی کنٹرول کے منصوبے پر بات چیت ہوگی۔ اسحاق ڈار فلسطین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کریں گے۔ اسحاق ڈار کی اہم ترین رکن ممالک کے وزراء خارجہ سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع۔ کراچی میں ڈرگ روڈ انڈر پاس پر خوفناک ٹریفک حادثہ۔ گاڑی نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل کر فرار ہو گئے۔ حادثے میں 1 خاتون اور 2 مرد جاں بحق، 1 زخمی۔ جاں بحق افراد کی عمریں 40 سے 60 برس کے درمیان ہیں۔ فیصل آباد میں رانا ثناءاللہ کے گھر حملہ کیس کا محفوظ فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جاوید اقبال فیصلہ سنائیں گے۔ 9 مئی واقعے کے مقدمے میں تھانہ سمن آباد میں درج ہے۔ شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل، فواد چودھری، زین قریشی سمیت 190 ملزم مقدمے میں شامل۔ سپریم کورٹ نے بہن کے وراثتی حصے کے خلاف بھائی کی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، بھائی نے بہنوں سے خدمت کروانی ہے، جائیداد میں حصہ نہیں دینا۔ بہنیں کھانا بنا کر دیتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں، قرآن میں بھی بہن کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، قرآن کے حکم سے کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جائیداد کی تقسیم نامے پر بہن کے دستخط نہیں ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بھارت ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا، سمندری حدود سے 15 پاکستانی ماہی گیروں کو حراست میں لے لیا۔ ماہی گیروں کا تعلق ضلع سجاول سے ہے۔ فشر فوک فورم نے بھارتی اقدامات انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں قرار دیا۔ پاکستانی حکومت سے فوری سفارتی اقدامات کا مطالبہ۔ بزدل بھارت PIA کے لوگو والے غبارے سے ڈر گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں غبارے نے بھارتی حکام کی دوڑیں لگوا دی۔ جموں کی فضا میں PIA لوگو والے غبارے پر بوکھلاہٹ، کشمیریوں نے بھارتی فوج کی گھبراہٹ پر مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور فالس فلیگ کی تیاری بے نقاب۔ مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ جنگلات میں قائم خفیہ تربیتی مراکز میں غیر مقامی دہشت گردوں کا انکشاف۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے مقبوضہ کشمیر میں را کے مذموم مقاصد کو بے نقاب کر دیا۔ اسپیشل انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں مختلف مقامات پر غیر مقامی دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ غیر مقامی دہشت گرد بدنام زمانہ را کی پشت پناہی میں سرگرم ہے۔ پشتو اور دری زبانوں میں بات کرنے والے غیر مقامی دہشت گرد کرائے کے قاتل ہیں۔ غیر ملکی دہشت گردوں کو کشمیری مجاہدین یا پاکستان مخالف فالس فلیگ آپریشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھوکسن شیناوتر کا عشائیہ، تھائی لینڈ کی سابق خاتون اول وزیر اعظم کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پرتپاک خیر مقدم، نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی باہمی احترام اور معاشی تعاون پر مبنی ہے۔ جدت اور عوام کی خدمت پنجاب کی ترقی کا ویژن ہے۔ آپ کا تعاون اس کی رفتار بڑھا سکتا ہے۔ ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت اور ٹیکنالوجی میں تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں تھانہ شالیمار کی پولیس پارٹی پر فائرنگ، پولیس اہلکار گرفتار۔ ملزم عاصم کی نشاندہی پر ساتھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے جا رہی تھی۔ گرین ایریا میں چھپے ملزم کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ پولیس وین کا ٹائر پھٹ گیا، اہلکار محفوظ رہے۔ فائرنگ سے گرفتار ملزم زخمی ہو گیا، ہسپتال منتقل۔ کراچی میں وابدہ انتظامیہ نے ہب کینال کی مرمت کا کام مکمل کر لیا۔ چیف انجینئر واٹر کارپوریشن کے ہب کینال سے پانی کی فراہمی گزشتہ رات 1 بجے بحال کر دی گئی۔ ہب ڈیم سے ہب پمپنگ سٹیشن تک پانی پہنچنے میں 12 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ کچھ دیر تک متاثرہ علاقوں میں پانی کی فراہمی معمول پر آ جائے گی۔ روس جنگ بندی نہیں چاہتا، اس کے پیچھے پیچیدہ وجوہات ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا انکشاف، کہا ہمارا روس پر کنٹرول نہیں ہوتا تو روس یوکرین جنگ پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی۔ روس کچھ بنیادی شرائط پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہے۔ روس یوکرین تنازع حل ہونے کے کوئی آثار نہ ہونے کے باوجود اس میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ یوکرین کا روس کے ایٹمی پاور پلانٹ پر ڈرون حملہ، روسی شہر کرسک میں ڈرون حملے سے بجلی کی پیداوار متاثر۔ ڈرون حملے میں تابکاری کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اوسٹ لوگا ٹرمینل پر حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ روسی حکام کے مطابق ایئر ڈیفنس سسٹم نے یوکرین کے 160 ڈرونز مار گرائے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 50 سے زائد فلسطینی شہید، قحط نے بھی مزید 8 جانیں لے لیں۔ اسرائیل کا یمن کے دارالحکومت صنعاء پر بھی حملہ، صدارتی کمپلیکس کے قریب میزائل برسا دیے، 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی فلسطینی ریاست کی حمایت پر فرانس اور یورپی ممالک کو وارننگ، کہا یورپ کو اسرائیل اور حماس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کو امن معاہدے میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کے خلاف آسٹریلیا بھر میں احتجاج، سڈنی، میلبرن، برسبین سمیت 20 سے زائد شہروں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے بازی۔ مظاہرین کا فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے، جبری قحط کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ بھارت پر اضافی ٹیرف لگانے پر مہاراشٹر میں صدر ٹرمپ کے خلاف احتجاج، مذہبی تہوار میں ٹرمپ کا دیو ہیکل پتلا سڑکوں پر گھمایا گیا۔ پتلے پر امریکی صدر کے خلاف پلے کارڈز بھی لگائے گئے، لکھا جو ٹیرف سے ڈرا رہا ہے بھارتی طاقت اسے رلائے گی، بھارت کو دوست کہنے والا محبت پاکستان سے کرتا ہے۔ چین سمندری طوفان کی زد میں سانحہ اور جزیرے میں شدید بارشیں، طوفانی ہواؤں نے متعدد درخت گرا دیے، تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند کرنا پڑ گئے۔ سمندری طوفان آج ویتنام سے ٹکرانے کی توقع، حکام نے ساحلی علاقوں پر مقیم 5 لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی کا حکم دے دیا۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان، فاطمہ ثنا پہلی مرتبہ ون ڈے ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گی، ایمان فاطمہ، نتالیہ پرویز، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شبال ذوالفقار، سیدہ عروب شاہ پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ کھیلیں گی۔ قومی اسکواڈ جنوبی افریقہ سے 3 ون ڈے انٹرنیشنل بھی کھیلے گا۔